الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال فيه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، خانقاہ کوٹہ ٹاؤن کا ماہانہ اجتماع ہے. ویسے تو پہلی اتوار کو ہوتا ہے، لیکن میری سفر کی وجہ سے مؤخر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چین کا نسخہ بیان کیا ہے کہ تمہیں چین کس سے ملے گا. آج ہر انسان چین کی تلاش میں ہے کہ مجھے چین اور آرام مل جائے، اور اس کے لیے ایک چیز تجویز کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو مجھے چین اور سکون آ جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے ملنے کے بعد بھی چین نہیں، بلکہ پورے عالم کی بادشاہت بھی کسی کو مل جائے تو چین نہیں. ہمارے حضرت والا یہ شعر بہت پڑھتے تھے، اور ہم نے بارہا حضرت سے سنا کہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے دست تک سر رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے دست تک سر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ فرماتے چین کس سے ملے گا؟ چین صرف میری ذات سے ملے گا، تمہیں میرے نام سے ملے گا. چین آسمان سے اترتا ہے، زمین میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہو، حاصل کرو، زمینی ہے. آپ نے مکان بنا لیا، زمینی چیز ہے. گاڑی لے لی، زمینی چیز ہے. شادی کر لی، زمینی چیز ہے. اولاد ہو گئی، زمینی چیز ہے. بادشاہت مل گئی، زمینی چیز ہے. جبکہ چین تو آسمانوں سے آتا ہے، زمین سے نہیں ہوتا. اگر زمین سے یہ ملتا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ سائنسدان اور کفار زمین میں بور کر کے سارا چین نکال کر لے جاتے اور سب ایمان والے بے چین ہو جاتے. لیکن الحمدللہ ایمان والوں کے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ توجہ کریں تو آسمانوں سے ان کے لیے چین اتر آتا ہے. کافر تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس چین کا جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے. تصور بھی نہیں ہے، حقیقت ہے، ان کو تصور بھی نہیں ہے کہ چین اور آرام کیا ہوتا ہے. جس کو وہ چین اور آرام سمجھ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نالی کا کیڑا بھی
اپنے اس ماحول میں مزے کر رہا ہے. اگر اس کو کوئی پوچھے، کوئی انٹرویو کرے تو کہے گا کہ اس سے زیادہ تو اچھی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن میں اور آپ اور عقل جانتی ہے کہ وہ کس ماحول اور کس جگہ پر رہ رہا ہے. ہم جانتے ہیں میرے دوستوں، ایمان والوں کو نفس ایمان پر بھی جو تھوڑا بہت چین غفلت کے باوجود دیا جاتا ہے، کافر کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. یاد رکھو میری بات، اس لیے کہ مولا کا نام تو ہے نا، جیسا کیسا بھی ہے مولا کا نام تو ہے. اور مولا کا نام ایسا ہے جو اپنے ساتھ چین لاتا ہے. دل میں ہو تب چین، زبان پہ ہو تب چین. اب کہ چین کا کمال چاہیے تو یاد کا کمال چاہیے. کامل طور پر یاد کر لو، پھر دیکھو تمہیں کامل چین مل جائے گا. بے چینی کا تصور بھی نہیں. قرآن نے کہا، خدا کا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے نہ غم ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خوف کی صورتیں تو پیش آتی ہیں، غم کی صورتیں پیش آتی ہیں، لیکن ان کے دل میں ہم بیٹھے ہیں، ہم ان کو اندر سے ہلنے نہیں دیتے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اتنی پیاری مثال دی ہے، اور آج تو سمجھ میں آتی ہے. ماشاءاللہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، ورنہ سائیکل تو ہے. کہا کہ جو چکا گھومتا ہے، ایک بڑا چکا ہوتا ہے، اس کو گھمانے کے لیے اندر ایک چھوٹا چکا ہوتا ہے، پھر اس کے گھمانے کے لیے پھر اندر ایک اور چھوٹا چکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک راڈ ہوتا ہے جو گھومتا نہیں ہے. اگر وہ گھومنے لگے تو ٹائر خراب ہو جائے گا، وہ نہیں گھومتا. 3 چکے اس چھوٹے سے راڈ کے اوپر گھومتے ہیں اور چکا چلتا ہے. فرمایا یہ جو راڈ ہے جس پر چکا چل رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا چکا ہے. کوئی بڑا چکا ہے، گھر کا چکا ہے، ذاتی زندگی کا چکا ہے، لیکن یہ کب تک صحیح چلتے رہیں گے؟ جب تک مولا کا نام رہے گا. جو اس کے اوپر اگر یہ گھومتا رہے گا، منزل کی جانب گاڑی جاتی رہے گی. اور جب یہ بھی صحیح نہ ہوا تو وہیں پر آپ کی گاڑی رک جائے گی، چلنے والی نہیں. اتنی خوبصورت مثال دی. اس لیے نہا خانے میں چین کی تو ہو سکتا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ آپ کی گھڑی پر واٹر پروف لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہ کیا واٹر میں گرے گی نہیں، یا واٹر اس پر گرے گا نہیں؟ نہیں، یہ بھی گر سکتی ہے، پانی بھی گر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایسا نظام کیا ہے کہ پانی اندر نہ جائے. اللہ اپنے پیاروں کو جب یہ دل مولا سے جوڑ لیتا ہے تو اس دل کو ایسا بنا دیتے ہیں، غم اور فکر کو اندر نہیں جانے دیتے. اسباب تو ہیں، ظاہری طور پر اللہ کے رجوع بھی ہے، کچھ پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی کو جس طرح دوسرا محسوس کر رہا ہے جو اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لینے کو تیار ہے، یہ اللہ کا پیارا ایسا کبھی نہیں کرے گا اور ایسا کبھی نہیں سنا گیا، کیونکہ اس کے نہا خانے میں چین ہے، نہا خانے میں مولا اور مولا کا نور ہے. جس کو صاحب مطربی نے کہا اللہ آواز لے حول قلب لتائی، ملامت کرنے والوں تو مجھے ملامت کرتے ہو، تمہاری ملامتیں میرے دل کے باہر گھومتی ہیں. وَالْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي صَدَائِهِ، اور میرا محبوب تو نہا خانے میں بیٹھا ہے، تمہاری ملامت وہاں پہنچتی نہیں ہے، سب کچھ باہر رہتا ہے، کیونکہ نہا خانے میں مولا ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہے. اس لیے اللہ دلوں سے رابطہ کرتے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا، جو اصحاب کہف 7 جوان دقیانوس ظالم بادشاہ سامنے کھڑے ہیں اور تقریر بھی کر دی، اور ہر طرف ماحول بالکل ایسا ہے کہ ایک لمحے میں ان کو ختم کر دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر لیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. بادشاہ کے سامنے تقریر کر دی اور اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ جب تک غار میں چلی نہیں گئے اس کو ہوش نہیں آیا. یہ ہے ربطنا علی قلوبہم، دلوں سے رابطہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چین کی نسبت دل کی طرف کی ہے کہ چین کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری چیزوں کے ساتھ. آپ کے دل میں اگر چین ہے، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیابہ ہو گیا، عالم بیابہ ہو گیا. انسان کا دل بے چین ہے تو چین کے اسباب پیدا نہیں دیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے آج ہماری زندگی پر یہ مثال کتنی فٹ آتی ہے. ہم نے بتایا کہ ایک آدمی فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا، ٹرین کی فرسٹ کلاس کا ڈبہ جس میں سروس بھی تھی کہ ہر سروس کھانے پینے کی. اب وہ بیٹھ گیا، سیٹ اچھی، اے سی چلا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں، اس کی پسندیدہ ڈشز، ان کے پسندیدہ چائے، کافی ہر چیز آ گئی.
اب گاڑی چل پڑی، جب تھوڑی سی چلی تو اس کو پتا چلا غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. مجھے تو کراچی جانا تھا، تو لاہور جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا. اب اے سی میں پسینہ آ رہا ہے، اتنی اچھی معلومات، کھانے کی چیزیں سامنے، دل نہیں کر رہا ہے. لوگ کہتے بھی کیا ہوا ہے، کھاؤ نا بھائی، ہیں آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اے سی ٹھیک نہیں، اے سی تو چل رہا ہے، ہمیں تو ٹھنڈ لگ رہی، اور آپ کھائے نا کتنی مزے مزے کی چیزیں. تو کہا کہ اب یہ دیکھیے ہر شے ٹھیک ہے لیکن بے چین کون ہے؟ دل. کون بے چین ہے؟ اس نے ہر شے بے چین کر دی. مجھے کب اگلا اسٹیشن آئے تو اتروں، اور ایک آدمی تھرڈ کلاس کی ڈبے میں بیٹھا ہے. ہم نے بہت سفر کیے طالب علمی میں، تھرڈ کلاس، وہ مٹی آ رہی، سب آ رہی، گرمی آ رہی، سردی آ رہی، تو کیا ہے، لیکن گاڑی صحیح سمت جا رہی ہے، اس کو چین ہے. کوئی بات نہیں بھائی، صبح فجر میں پہنچ جائے گی، شام کو پہنچ جائے گی، نہ دھو لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یار چائے نہیں میری، روٹی نہیں میری، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. ہر ایک کے منہ پر چل تو رہی ہے نا، شکر ہے چل رہی ہے یار، ورنہ رک جاتی، گڈی صحیح جا رہی ہے، صحیح رفتار سے پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وغیرہ. چین، دل میں چین ہے، اگرچہ باہر چین کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، باہر کوئی چین کی چیز نہیں ہے. گرم ہوا آ رہی ہے، مٹی آ رہی ہے، واش روم جانا جی مشکل ہے، رش اتنا ہے، کھانے پینے کا جو سامان نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دل میں چین ہے کیونکہ گاڑی صحیح سمت جا رہی ہے. حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں آج اچھے اسباب کے باوجود دل کیوں بے چین ہے؟ ہماری گاڑی اس منزل کی طرف نہیں جا رہی، جنت کی منزل کی طرف جس میں ہمیں جانا چاہیے. ہم غلط گاڑی میں سوار ہیں، اس لیے اچھے اسباب کے باوجود دل بے چین ہے. اور اگر صحیح گاڑی جا رہی ہے تو اسباب تھوڑے بھی ہیں دنیا میں، اگرچہ وہ مسکین بھی ہے لیکن اس کا دل چین سے ہے کیونکہ وہ جنت کی جانب جا رہا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چین، تم چین کی تلاش میں ہو، ہم بتاتے ہیں اللہ زیرام المستطمئن قلوبهم بذکر اللہ. فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اور ان کو دلوں کو چین ہماری یاد سے آتا ہے، ہمیں یاد کر کے چین پاتے ہیں. ایک عجیب بات حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ آج ہمارے یہاں ہمارے رزق روٹی کم ہو جائے، کسی وجہ سے کاروبار میں کمی آ گئی، کچھ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یار اس کاروبار کو کیسے بڑھائیں، کوئی اور کام شروع کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے. کہا کہ جہاں سے رزق آ رہا ہے انہی سے کیوں نہیں رابطہ کر لیتے کہ تمہاری اس کی پلیٹ میں زیادہ ڈال دیں جو تم پہلے سے لے بیٹھے ہو. تو کیا حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں ساری پلیٹیں ہیں، آپ کا کاروبار پلیٹ ہے، کھیتی باڑی پلیٹ ہے، نوکری پلیٹ ہے. سنت الہی یہ ہے کہ پلیٹ تم لے کے آؤ، ڈالیں گے ہم، پلیٹ تم لے کے آؤ، ڈالیں گے ہم. اس لیے ہم نے کہا جمیلو فی طلب، کہ طلب تو کرو، جمیل طریقے پر اچھے طریقے پر طلب کرو، پلیٹ لے کے آؤ، ڈالیں گے ہم. یہ نہیں ہے کہ بڑی پلیٹ میں زیادہ ڈالیں گے اور چھوٹی میں کم ڈالیں گے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جتنا چاہیں گے دیں گے، کبھی چھوٹی پلیٹ والوں کو زیادہ دے دیں. اس لیے ایک آدمی آج مزدور ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیٹھ بن گیا. ساری سیٹھوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، جدی پشتی کون سا سیٹھ ہے، آپ ہسٹری اٹھاؤ گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ وہ ان کو تو کتنوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں لادا کرتے تھے، فیکٹریوں کے مالک، ان کو میں بس پرسنل جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو بوریاں لادنے والے. یہ کیا ہے، پلیٹ چھوٹی تھی لیکن دینے والے نے زیادہ دے دیا تو اس کو فیکٹری کا مالک بنا دیا، اس کو سیٹ بنا دیا. جب تک جو نوکر تھا، اور ہم نے یہ بھی منظر دیکھا، میں نے خود یہ منظر دیکھا، ایک آدمی سیٹ تھا، اس کے ہاں جو نوکر تھا وہ نوکر سیٹ بن گیا اور وہ سیٹ اس کے ہاں کام کرتا تھا. میں نے یہ منظر بھی دیکھا. بڑی پلیٹ میں زیادہ ڈالا جائے گا، چھوٹی میں کم، ایسا کچھ نہیں ہے، دینے والی کس پر ہے. تو فرماتے ساری پلیٹیں ہیں. پھر بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پلیٹ بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں، ڈال کے بھی دے دیتے ہیں، تو تمہیں پلیٹ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، بغیر پلیٹ کے کھا رہی یا نہیں؟ بولو جانوروں کے کاروبار ہے، بولو بلیوں کا کاروبار ہے، بولو ان جانوروں کا کاروبار ہے، چڑیوں کا کاروبار ہے. حدیث میں آتا ہے صبح چڑیا نکلتی ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام آتی ہے پوٹے بھرے ہوتے ہیں. جن دنوں میں بچے
ہم پنجاب میں تو بڑا منظر دیکھتے ہیں کہ جن دنوں میں یہ پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے کیڑے برساتی آتے ہیں جو نرم تو میں کہتا ہوں سری لک بھیجا جا رہا ہے یہ پرندے، یہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے، یہ سری لک ہے کیونکہ ان کے بچوں نے کھانے ہیں، ابھی وہ دانہ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ چڑیاں وہ لے جا کر سری لک ان کو کھلاتی ہے۔ کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کو اصلاح آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جس طرح توکل کا حق ہے تو چڑیوں کی طرح تمہیں رزق دے، تم صبح کو بھوکے اٹھو لیکن شام کو تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کتنی مخلوقات ہیں، کتنے پیارے ہیں جن کو پلیٹ بھی دیتے ہیں ڈال کر بھی دیتے ہیں، کتنے مخلوقات ایسی۔ تو حضرت تھانوی نے بڑی عجیب نقطے کی بات کی کہ بجائے اس کے کہ آپ رجوع اللہ کریں اور اللہ سے کہیں اللہ آپ کی طرف سے کم ہو گیا رزق، معاف کر دیجیے ہماری خطا، معاف کر دیجیے، تو جاری ہو جائے گا، بولو چالو ہو جائے گا۔ بولو بھی اگر کوئی کہیں کام کرتا ہو اور کہیں جی ہم آپ کی تنخواہ کاٹیں گے کیونکہ آپ نے کام میں سستی کی، آج سے آپ جو نا وہ آپ کو کم کیا جائے گا، آپ کا مرتبہ کم، آپ کا سکیل کم کیا جا رہا ہے، سزا دیتی گورنمنٹ، وہ منت ترلا کر لیتا ہے تو اس کو نئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وہ سکیل بحال کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے اوپر اور بھی انکریزمنٹ لگا دی جاتی ہے خوش ہو کر کہ پچھلی ساری کھاتے تمہیں دیے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کی تنخواہ بند کر دی اور وہ پھر منت ترلے پہ لگے رہے، سال ڈیڑھ سال تنخواہ بند رہی، آخر روٹی تو چلتی رہتی، انسان کھا ہی لیتا ہے۔ میرے مرشد کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا کہ بے روزگار ہو جی، اور یہ وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگا۔ ہم نے فرمایا کہ بے روزگاری کے باوجود روٹی میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو صبح ناشتہ جو پہلے کرتا تھا وہ اب چھوڑ دیا ہے؟ نہیں جی، ناشتہ تو وہی پراٹھا کھاتا ہوں، دوپہر کو بھی وہ جو کھانا ہوتا ہے اتنی روٹیاں، شام کو بھی۔ کہا کہ روٹی تو تیری بند نہیں ہوئی نا، سب یہ ہے کہ ابھی روزگار نہیں ملا تو روٹی تو تیری چل رہی ہے، تو کیوں اللہ کی اتنی شکایتیں تو کر رہا ہے؟ تو ان کا گزر گیا اور بعد میں جب ان کو اکٹھے پیسے ملے تو ماشاءاللہ وہ سیٹ بن گیا، مکان بناتا جی اگر میری تنخواہ بن رہا تو میں تو نہیں مکان بنا سکتا تھا، میرا گزارا بھی ہو گیا اور 2 سال کی جو تنخواہیں ملی اللہ نے ذاتی مکان بنوا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ تو بجائے اس کے کہ ہم اس ذات کے رجوع کرے ہو رزاق ذو القوت المتین جو رزق دینے والا ہے، ہم دوسرے اسباب کے پیچھے ڈرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا سبب لگاؤ کہ ہماری یہ چیز بڑھ جائے، تو بھائی اسی سے انہیں سے کیوں نہیں رابطہ کر لیتے؟ آپ کسی پلیٹ میں زیادہ ڈالنا شروع کر دیں، نئی پلیٹ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، میرے پیارے اور کون ہوتے ہیں؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، میری یاد سے ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ اور آگے اللہ کیا کرے ہم کہ اللہ سنو، اللہ سنو، یہ اللہ ہوشیار کیا ہے، پورے عالم کو ہوشیار کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور یاد سے دلوں کو تمہارے چین ہے، اور کوئی چیز تمہیں چین نہیں دے سکتی، کیونکہ ہماری روح جو ہے نا، روح یہ مولا کی عاشق ہے، ہر انسان کی روح اللہ کی عاشق ہے، یاد رکھو۔ لیکن دنیا میں آ کر اس جسم کے جنگل میں گم ہو گئی۔ کچھ تو وہ تھے جو بالکل ہی بھول گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے آ کر تو یاد کیا لیکن ایسا یاد نہیں کیا اور ایسا تلاش نہیں کیا کہ ان کو پا لیتے۔ اس لیے عہد الستو میں تمام بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو عہد الستو تھا دراصل ہماری روح کو عشق کی چوٹ لگانی تھی، اپنی زیارت کرا کر ہماری روحوں کو کہا الستو بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، یعنی میں اور آپ سب نے اللہ کی زیارت کی ہے، یاد رکھو ہم نے زیارت کی ہے، لیکن دنیا میں ایسے آئے ہیں ہم بھول گئے، ہمیں یاد بھی نہیں۔ اور یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے، آپ میں سے کس کو بچپن کی باتیں یاد ہیں؟ بڑے یاد دلاتے ہیں، تو چھوٹا تھا نا تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، 5 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، ایسی حرکتیں اس وقت ہمیں بھی بات شاید چند دن یاد رہی ہوگی، لیکن اب ہم پوچھ رہے ہیں تو ہمارا بالکل وہ جو ہے ذہن کے بالکل صاف ہے، کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہے اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نسیان سے، تو اللہ کا عہد الستو کو ہمیں کیسے یاد ہوگا بھائی؟ وہ بھول گئے۔ لیکن بعض ہوتے کہ جن کو یاد تھا، حضرت بایزید بستامی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ
کہ مجھے نہ صرف عہد الفظ یاد ہے بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں کون تھا میرے بائیں کون تھا، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بمہر خود کہ بمہر خود ببریدان، فرمایا کہ میری جان کو اپنے سے جو جدا کیا ہے لیکن اپنی محبت کی مہر لگا کر اور اس شرط پر جدا کیا ہے کہ دیکھ تو دنیا تجھ میں تو جا رہا ہے لیکن ہمیں کبھی بلانا نہیں، سونے ہمیں بلانا نہیں ہے۔ اور اس کے خود در جان ما کاری دان، اور اپنا عشق پہلے ہی میری جان میں ڈال دیے۔ یہ جو ہم جو مولا کو یاد کرتے ہیں اور یہ اللہ اللہ سیکھتے ہیں اور اللہ اللہ ہم یاد کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب اس حدیث اس دعا کی تفسیر میں اللہ مفتاح اقبال قلوبنا بذکرک، اللہ اپنی ذکر کی برکت سے میرے دل کا تالا کھول دے۔ تو فرمایا کہ مطلب کیا ہے، خزانہ دل کے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن نفس و شیطان نے تالا لگا دیا، جب مولا کو یاد کرتا ہے تو تالا کھلتا ہے اور اندر کا مال باہر آتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو اندر موجود ہے، یہ باہر سے نہیں ہے، کوئی چیز باہر سے آنے والی اندر موجود ہے۔ یہ ایسی ہے جس طرح کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے غفلت کرنے لگے تو کوئی بھلا مرد کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو تیرے والدین ہیں، ان کی بہت ذمہ داری ہے، جس کا مطلب کیا ہے، آپ آج محبت سکھا رہے ہیں، نہیں محبت تو اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ کی عشق اور محبت موجود ہے، آپ نے اس کو بیدار کر دیا، ہاں مجھ سے بڑی غلط، ابا مجھے معاف کر دے، اماں مجھے معاف کر دے، آج سے میں تیرے قدموں میں ہوں۔ جب ربا کو بندہ یاد کرتا ہے تو یہ یاد تو پہلے سے اس کے اندر ہے لیکن کسی کوئی اللہ کا پیارا اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ یہی وہ صحبت ہے کہ جب کسی اللہ والے اور اس کے غلام کے پاس کو جا کر بیٹھتا ہے، بھولا سبق یاد آتا ہے اور وہ ناتا جو ٹوٹ جاتا ہے وہ ناتا دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یہ ناتا جوڑنے کا کام دراصل ہے کہ وہ اللہ مولا سے جوڑ دیتے، بھائی کہاں سے آئے تھے اور کیا ہو گیا تمہیں، دنیا کے جنگل میں آ کر گم ہو گئے، دنیا کی رنگینیاں چمکینیوں نے تمہیں اپنا اصل مالک بھلا دیا، جس نے تمہیں پالا اور اب بھی پال اور آئندہ بھی پالے گا، روحوں کو پالا، یا جسم اور روح دونوں کو پالیں گے، برزخ میں پھر روح کو پالیں گے، آخرت میں جسم اور روح دونوں پالیں گے جنت میں۔ کہا کہ جو رب تم سے پیار کرنے والا رب جس نے اپنی زیارت کرا کر تو دنیا میں بھیجا ہے، میرے دوست میں دراصل اپنا عشق اور محبت ہے میری، اس لیے فرمایا میرا نام، دیکھیں میرے نام سے چین آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ روح خدا کی عاشق ہے اور عاشق کو اپنے محبوب کی یاد سے چین آتا ہے۔ یاد رکھو، کسے یاد آتا ہے؟ محبوب۔ جب وہ محبوب کو یاد کر لے گا، حضرات صحابہ کرام کو اٹھائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت اٹھائیے، کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشبہ بطنی، اس حدیث اس کی تفسیر دیکھے محدثین نے کیا کی ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے پیٹ بھرا کرتا تھا، ارے پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے، آپ کو دیکھتے حوصلہ ہو جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کے دوپہر ہے، گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آیا اپنے گھر سے، دیکھا پیغمبر سلام دروازے سے باہر کھڑے۔ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو پھر محبوب کی حرکات و سکنات بھی اس کے دل پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے عاشق تھے۔ پیغمبر سلام باہر نکلے تو وہ بھی بے چین ہو کر باہر آ گئے۔ ابو بکر کیسے آیا؟ اللہ کے نبی شدید بھوک لگی تھی، میں نے کہا آپ کی زیارت کر کے بھوک مٹائیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے چلے آ رہے، آپ نے فرمایا عمر تو کیسے آیا؟ حضرت بڑی شدید بھوک لگی تھی، میں نے کہا میں آپ کی زیارت کر لوں، پر میں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، چلو فلاں ابو الحسن صحابی کے باغ میں چلتے ہیں، اس کے باغ میں سنا بڑی کھجوریں ہیں، آپ ان کو لے کر وہاں چلے گئے تو وہ گھر پر نہیں تھے، پانی لینے گئے ہوئے تھے، پھر ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ کو بٹھا پیغمبر اسلام کو بٹھایا
اور پانی وغیرہ پیش کیا، فوراً وہ پہنچ گئے، پیغمبر السلام پر فدا ہو گئے، کھجوریں وغیرہ پہلے تو پیش کی، پھر اپنا جو ہے وہ بکرا ایک ذبح کیا، دمبا، اور اس کو بنایا، آپ علیہ السلام کو پیش کیا، اور آپ کھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ پیغمبر السلام دیکھو کتنے دن بھوک کے بعد کھانا مل رہا ہے، دو صحابی بڑے صحابہ، دو شیخین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ وہ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اوپر جو کھجوروں بسایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر، اے عمر، یہ وہی جو قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ہم پوچھیں گے ہم نے کیا کیا تمہیں نعمتیں دی تھی، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا سوال ہوگا۔ ہم تو رات دن دسترخوان بچھا بچھا کر، بلکہ ڈاکٹر کہتے کھانے کی وجہ سے بیماری ہے، نہ کھاؤ۔ دیکھیے کئی دن کے بعد کھانا میسر آیا اور رسول اللہ فوراً متوجہ فرما رہے ہیں، دیکھو انہی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ پھر آپ نے پوچھا ابوالحسن تیرے پاس کوئی غلام نہیں ہے جو پانی بھر کے لایا؟ تو خود بھر کے لاتا ہے پانی، کیونکہ پانی کی عرب میں بڑی قلت تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں، کہا اچھا آپ کو غلام ہمارے پاس آئے نا تو ہم تمہیں دیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دو غلام آئے، تو آپ نے ابوالحسن کو بولا، ابوالحسن ان میں سے ایک لے جا حضرت، آپ بتائیں میں کون سا لوں؟ آپ پر المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، لہذا اپنے مشورے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس میں دو نمبری ہو۔ سن لو کان کھول کر، آپ کا دشمن بھی اگر آپ سے مشورہ کرے تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے آپ خیانت، اللہ کے ہاں خائن شمار ہوں گے، خائن۔ یا تو کہہ دے میں مشورہ نہیں دے سکتا، آپ کہہ دیں بھی میں مشورہ دینے سے عاجز ہوں، یا اگر دے تو صحیح مشورہ، یہ نہ دے کہ اس نے جانا ادھر ہے آپ کے ادھر چلے جاؤ تاکہ منزل سے وہ دور ہو جائے۔ بہت خطرناک بات ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے، اپنی تعلقات کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ یہ مشورہ مانگنے والا میرا دوست ہے، دشمن ہے، اس نے فلاں وقت یوں کیا تھا، یہاں کیا تھا، وہاں کیا تھا۔ پیغمبر السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ حضرت ایک آدمی ہے، میں ان کے وہاں جاتا ہوں، وہ میری مہمانی نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے جو ہے خوش آمدید نہیں کہتا، پھر وہ میرے ہاں بھی آتا ہے، میں بدلہ لوں؟ فرمایا لا اقری، نہیں تو اس کی میزبانی کر، تو اپنے اخلاق برت، وہ اس کا کام تھا، یہ تیرا کام ہے۔ جس طرح ایک بزرگ تھے، بچھو بار بار پانی میں گر رہا تھا، وہ انگلی سے اس کو بڑی احتیاط سے نکالتے، پھر وہ ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا، پھر وہ نکالتے، پھر پانی میں گر جاتا، تو مرید نے کہا حضرت دفع کرو نا، مرنے دو، کم بخت آپ اس کی جان بچا رہی ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ فرمایا وہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا نام اسلام نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ بدلے کا بدلہ، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہے کہ اگلا ایذا بھی دے تو یہ پھر بھی پیغمبر صاحب کی زندگی نہیں دیکھتے، یہودی زہر دے رہے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ خود آتے تو آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیا کیا یہودیوں نے دائیں نہیں دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کے دروازے پھر بھی کھلے رہتے تھے، جب بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا آپ فوراً اس کو حل فرماتے تھے، کبھی نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ ملامت بھی کبھی نہیں کی، ملامت بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تو نے مشورہ طلب کیا، مشورہ جس سے لیا جب امانت دار ہے، لہٰذا اس کو لے جاؤ، یہ نمازیں پڑھتا ہے، مسلمان ہے، یہ لے جاؤ۔ وہ لے گئے، اور دیکھنا اس کا خیال رکھنا، یہ نمازی آدمی ہے، خیال رکھنا نمازی آدمی۔ لے گئے، بڑے خوش تھے، بھائی نوکر مل گیا، کام کاج آسان ہو جائے گا، کھیتی باڑی پانی وغیرہ۔ تو وہ صحابیات بھی بہت ہوشیار تھی، اللہ نے ان کو عجیب فہم دیا تھا، صحابیات کو عجیب فہم دیا اللہ نے۔ یہ عورتوں کا معمولی نہ سمجھا کرو جو تم گھر میں باندیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کی قربانیاں اسلام میں پہلے، مردوں کی بعد میں، یاد رکھو، عورتوں کی پہلے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے قربانی اسلام نے عورت کی ہے، جو شہید ہوئی ہے، سب سے پہلے سمیہ رضی اللہ عنہ۔
ابو جہل کی بیٹی درہ، ابو جہل کی بیٹی درہ، ابو لہب کی، ابو لہب کی بیٹی درہ، جس کے لیے سورت اتری ہے، عتبہ شیبہ جس کے بھائی ہیں پیغمبر سلام پر جنہوں نے دسترازی کی تھی اور پیغمبر سلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی. بتاؤ وہ جب درہ مسلمان ہوئی تو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا بھائی اور والد نے. پیدل چل کر مکہ سے پیدل چل کر مدینہ آئی ہے، پیدل چل کر. تو کسی نے کہہ دیا یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی ہے. وہ رونے لگی، رسول اللہ سے آ کر کہا لوگ مجھے آگ دلاتے ہیں. آپ ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا کسی زندہ کو مردے کی وجہ سے ایذا نہ پہنچاؤ، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کا اپنا عمل ہے، یہ صحابیہ ہے، یہ جنت کی مستحق ہے، یہ رضی اللہ تعالی، یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں داخل ہے. لا توذوا حیا بمیت، کسی مردے کی وجہ سے زندے کو اجازت، اس کا باپ ایسا تھا وہ تھا، بھائی اس کو دیکھو، باپ کو کیا دیکھو، کتنی قربانیاں دی، درہ کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی اسلام میں عورتوں نے جی. تو اپنی بیوی سے نے کہا کہ یہ بتاؤ پیغمبر سلام نے غلام تو دے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اس کا بہت خیال کرنا. انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ مانو گے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے ہم اس کا خیال نہ رکھ سکیں، تو رسول اللہ کی بات پر پورے نہیں اتریں گے تو خدا ناراض ہوگا، آپ اس کو آزاد کر دو تاکہ مسجد نبی میں رسول اللہ کی خدمت میں رہے. وہاں کام کی ضرورت ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے عالم میں جہاد چل رہا تھا. آپ وہاں بھیج دو، ہم اپنے کیا یہاں تو کر ہی رہے، میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، چلو اللہ نے ہمت دی ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، آپ اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا. وہ اگلی نماز میں مسجد نبی میں تھا، وہ حسب تو دور رہتے تھے. تو پیغمبر سلام نے سلام پھیرا، وہ صف اول میں بیٹھا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو یہ ابو الحسن کو دے دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا. تو آپ نے ابو الحسن کو بلایا کہ تو نے میں اپنی خدمت کے ہم دیکھا تجھے ضرورت تھی تو نے آزاد کر دیا. کہ میری اہلیہ نے مشورہ دیا کہ ہم شاید خیال نہ کر سکے جو کہ رسول اللہ نے تاکید کی ہے، اس لیے اس کو آزاد کر دو. تو فرمایا ہر آدمی کے دو مشیر ہوتے ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا، اگر اندر کا اچھا مشیر مل جائے تو اس کا کام بن گیا. تعریف فرمائی ان کی اہلیہ کی، تعریف فرمائی. میرے دوستو صحابہ کرام، یعنی میں اس بات پر یہ دلیل دے رہا ہوں کہ جب انسان محبوب کو یاد کرتا ہے تو اس کی بے چینی اور چاہے اسباب نہ ہو بے چینی ختم ہو جاتی ہے. اب صحابہ کرام کو دیکھو کھانا پینا نہیں ہے لیکن رسول اللہ کو دیکھ کر چین آ رہا ہے، ان کو آپ کو دیکھ لیتے ہیں فوری غم غلط. اب یہ دیکھیے اس خاتون کو دیکھیے غزوہ احد میں 4 جن کے رشتے سے شہید ہوئے، 4 بھائی شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، شوہر شہید ہو، والد 4. اور وہ کھڑی ہے مدینہ کے راستے پر. آنے والے کہتے ہیں تیرا والد شہید ہو گیا، اور انا للہ پڑھتے پوچھتے رسول اللہ ٹھیک ہے؟ کہ آپ ٹھیک ہے؟ کہا الحمدللہ. پھر دوسرا آتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیسرا آتا ہے بیٹا شہید ہو گیا، کوئی آتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا والد شہید ہو گیا. وہ انا اللہ پڑھ کر رسول اللہ کو پوچھتی ہے آپ ٹھیک ہے؟ کہا کہ آپ تو ٹھیک ہے. کہا کہ الحمدللہ. پھر پیغمبر سلام آتے ہیں صحابہ کے ساتھ، تو آپ کو دیکھ کر کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کر میرے سارے غم ختم ہو گئے. یہ اللہ نے جو کہا نا ذکر کرو، یہ کیوں کہا ہے؟ میرے ذکر میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح اللہ کی عاشق ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ کی عاشق ہے. جب اللہ کی عاشق ہے تو جب معشوق کا نام لیں گے، محبوب کا نام لیں گے تو چین آئے گا، ہمیں سارے غم ختم ہو جائیں گے، ہمیں غم محسوس بھی نہیں ہوں گے. غم تو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے، وہ بھی اپنے وقت پر. لیکن سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، باقی کام بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ جو بے چین تھا نا وہ بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر کام بھی اپنے ٹائم پر ہو جاتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے ہر کام کا کہ اس کس وقت کام کو ہونا ہے. اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے وقت لکھا ہوتا ہے نا کسی کام کا، اور یہ بات کوئی معمولی آدمی کی نہیں ہے،
یہ حضرت عباسی جو تھے رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں، یہ ان کی بات ہے جو میرے والد صاحب نے بتائی، والد صاحب نے خود سنی تھی ان سے کہ لا جر جر جار ولا ينقض ضعفین، کہ جب وقت آتا ہے تو پھر اس وقت سے پہلے کوئی کام کرا نہیں سکتا اور آنے کے بعد اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن جب مولا سے تعلق ہوتا ہے تو درمیان کا ٹائم گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب انسان کبھی سفر کرتا ہے اور گپ شپ لگاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سفر ہو گیا۔ ہم زامبیا گئے، سید اختر غازی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہمیں جو میزبان لے جانے والے تھے 600 کلومیٹر کا سفر تھا ہمارا، اور سڑکیں کو موٹر وے نہیں تھا، وہ افریقہ کے جنگل میں سے جانا تھا۔ تو وہ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے اتنی ساری کیسٹیں میسٹیں ایسے کچھ ایک پورا بلک اور ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ جب گاڑی چل پڑی پوچھا بھائی یہ، میں نے کہا یہ کیوں ہے اتنی کیسٹیں؟ کہا یہ سفر لمبا ہے تو اس لیے بور ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، تو میں پھر کیسٹیں لگا لیتے ہیں تاکہ ذرا وہ رہے، کیونکہ طویل سفر ہے۔ میں کہا انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آپ کو اللہ والوں کی داستانیں سناتے جائیں گے۔ اور باقی 600 کلومیٹر ہو گیا، وقت حضرت دل چاہتا تھا اور ہوتا رہے، کیونکہ آپ نے ایسے ایسے واقعات ایسے سے قصے سنائے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کام وقت پر کرتے جو طے شدہ ہے، لیکن اس وقت تک پہنچنے کے لیے جب مولا سے تعلق ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں پہنچ گیا۔ جس طرح آپ سوتے ہیں صحت مند، تو کہتے یار جلدی صبح ہوگی، وہ اذان ہو گئی، اور اگر یہی ہمیں کبھی مرض ہو جائے رات نہیں کٹتی، ہماری رات نہیں کٹتی۔ سب سے پہلا جو انعام ملتا ہے خدا کو یاد کرنے کا کہ دل کو فوراً چین دے دے، دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، پھر کام بھی اپنے وقت پر ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اس کو معلوم پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی یہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آسانی سے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو ہر دن اور ہر گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو سال کے برابر معلوم ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کب میرا کام ہوگا، کب میرا کام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا چین اپنے نام میں کیوں رکھا؟ کیونکہ ہماری روح اللہ کی عاشق ہے، اور جب محبوب کا انسان نام لے گا غم غلط ہو جائیں گے، شام کے غم ختم ہو جائیں گے، چین آ جائے گا۔ بس اس لیے اللہ تعالیٰ کو 3 طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ کامل ذکر 3 طرح پر ہے۔ ایک زبان سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، جیسے ابھی ہم انشاءاللہ اللہ نہ کریں، تسبیحات کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، تلاوت بھی ذکر میں شامل ہے، دعا مانگنا بھی ذکر میں شامل ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ دوسرا، جب نفس و شیطان اپنی طرف بلائے تو مولا کو یاد کر لینا، نفس کے یہ کام کرو، میرا مولا ایسے ناراض کر۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، بار بار کہتے تو میرا رب ہے جو میں تیری مانوں، تو میرا رب ہے جو میں تیری مانوں۔ تو وہاں سے کوئی آدمی گزرا بے عقل، کیونکہ بزرگوں کی بات کو بھی سمجھنے کے لیے سمجھ چاہیے، اس لیے فوراً سے فیصلہ نہ کرو، بلکہ کسی بڑے سے سمجھ لو کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھ لو، یہ مطلب ہے، یہ مطلب اس کے سمجھنے کا کیا مطلب یہ بتا دو آپ، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دیکھو جی انہوں نے کیا بات لکھ دی۔ ہر بات کی سمجھنے اور ہر بات کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈاکٹر اپنی بولی بولتے ہیں، بلکہ ان کا تو پڑھا لکھا ہوا پڑھا بھی نہیں جاتا، وہی کمپیوٹر جانتا ہے یہ کیا لکھا ہے، ورنہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کسی سمجھو جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے کیا ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو جب نفس اور شیطان انسان کو بلاتا ہے مولا کو یاد کر لے، جس کو میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس طرح مہذب بچہ جو ہے، مہذب بچہ جب آپ اس کو کچھ ٹافی دیتے ہیں تو وہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے، ابا میں لے لوں نہ لوں، میں نہیں، باوجود اس کے کہ وہ چاکلیٹ اس کی پسندیدہ ہے،
لیکن ابا کے منع کرنے پر، ابا کی عزت اونچی کرنے کے لیے اپنے دل پر جبر کر کے اپنے ابا کے حکم کو مان لیتا ہے، اور وہ آدمی ہر جگہ تعریف کرتا ہے، یار اس کے بچے بڑے مہذب ہیں، میں نے بڑی کوشش کی اس کو چاکلیٹ دینے کی، پیسے دینے کی، لیکن وہ ابا کو دیکھتا تھا۔ میرے مرشد فرماتے تھے جب نفس اور شیطان ہمیں تعبی پیش کرے، ہم بھی با وفا بندے بن کے ربا کو دیکھیں کہ ربا آپ کیا کہتے ہیں، کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں کرنا تو صاف کہہ دے، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ گلے گھونٹنا منظور، اللہ ہم گلا گھونٹ لیں گے لیکن ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یعنی آپ کو اللہ یاد ہے۔ یہ جس طرح بچے کو تکلیف ہو تو ابا ابا کہتا ہے، اما اما کرتا ہے، بلکہ بڑی عمر میں بھی کرتا ہے، بڑی عمر میں بھی کرتا ہے۔ کتنے مریض ہوتے ہیں اور ان میں ابا اما ابا اما کر رہا ہے۔ ماں کا نام تو بھولتا ہی نہیں انسان کو جب بڈھا ٹھہرا ہو جائے۔ ہماری اماں کو وفات ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے، جب بھی قبر پر جاتا ہوں رونا آ جاتا ہے، مجھے حیران ہوتا ہوں میں، بھائی یہ ماں کا عجیب ہے، قبر میں جاتے تو رونا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے فوراً، یہ ماں کا تو عجیب ہے۔ جیسے اللہ فرماتے مادرا را محرم مختن، ان ماؤں کو محبت تو میں نے دی ہے تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی، لیکن تم نے میری محبت پر ناز نہ کیا، ماں کی محبت پر تو ناز کرتے ہو۔ ہمیں بھی کبھی ہمارے پاس بھی آتے، ہم تمہیں بتاتے ہم تم سے کتنا محبت کرتے، اگر ہم سے اللہ پیار نہ کرتے تو ہماری تو روٹی بند ہو جاتی، ہم جو حرکتیں کرتے ہیں بولو ہم جو اللہ تعالیٰ کی جس طرح نافرمانی کرتے ہیں، اگر اسی طرح بلکہ اس کی آدھی، بلکہ اس کے 10ویں، بلکہ اس کی 2% اپنے سیٹ کی کر کے دکھاؤ، گورنمنٹ کی کر کے دکھاؤ، جس محکمے میں کام کرتے اس کی کر کے دکھاؤ، تمہارے لائسنس کینسل، تمہاری ڈگریاں کینسل، تمہاری نوکری کینسل، اور یہاں صبح شام خدا کو ناراض کرتے، ایک دن روٹی باندھنے کی، ایک دن ہوا باندھنے کی۔ پہلے تو اس ہوا کی قیمت نہیں تھی، جب سے یہ کورونا کا عذاب آیا تو پتہ چلا یہ آکسیجن کتنی قیمتی چیز ہے، یہاں سلنڈر نہیں ملتے، یہاں مفت میں ہوا لے رہے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سلنڈر استعمال کر چکے ہیں، کوئی بل بھی نہیں دیا ہم نے، کتنا پانی پی چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 200 سال عبادت کی، دل میں یہ رہتا میں بہت عبادت کی، بہت کی تھا تو نیک آدمی، لیکن دل میں یہ بات رہتی۔ اللہ نے فرشتے سے کہا جب جان لینے والا آتا، جب اس کو آئے تو جہنم کے پاس سے گزار کے لاؤ۔ جب جہنم کے پاس سے اس کی روح کو گزارا تو اس کو شدید پیاس لگی، انہوں نے کہا پانی، انہوں نے کہا یہاں مفت نہیں ملتا، دنیا میں ملتا ہے، یہ منرل واٹر تو ہم نے خود پیدا کیا، یہ نہ ہو تو پانی پہلے ویسے نہیں پیتے تھے تم، یہ تو ویسے ہمیں شوق ہے خریدنے کا، اس لیے امام اعظم نے پر رحم اللہ کیا پانی کا بیچنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، عجیب بات ہے، ان کا جائز نہیں ہے پانی کا ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جو مفت ہے، مفت چیز کو کیوں بیچنے کا ذریعہ بناتے ہو، بڑا مسئلہ ہے اس میں۔ اور وہ بھی انہوں نے وہ بھی سفر کے لیے لکھا کہ سفر میں پانی ضرورت ہو تو خریدنا چاہیے یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں اگلے کو مفت دینا چاہیے اگر اس کے پاس زائد پانی وضو کے لیے اور اس کے لیے پینے کے لیے۔ خیر الگ مسئلہ ہے، کل منرل واٹر کی کمپنیاں آ جائیں گی ہمارے خلا مقدمہ کر دیں گے، حضرت صاحب نے فتویٰ دے دیا، تو انہوں نے کہا یہاں مفت نہیں، انہوں نے کہا یہاں کیا قیمت ہے، کہا یہاں عبادت، ایک پیالہ 100 سال کی عبادت، دے دیا پیالہ تو لے لے 100 سال کا۔ پھر آگے چلا، جہنم کے ایریا تو بہت بڑا ایریا ہے، پھر پاس رہی پانی، انہوں نے کہا 100 سال، انہوں نے کہا لے لے پانی، پانی پلا دو، پانی پی لیا، اللہ کے دربار میں حاضر، اللہ میاں کیا لایا ہے، کیا لایا ہے، چپ کیا لایا، وہ تو دیا ہے نا پیچھے جو لایا تھا۔ اللہ فرمایا بندے دنیا میں تو کتنا پانی پی گیا اور کتنے میری ہوا رزق کو استعمال کیا، اور تو کہتا ہے میں نے 200 سال عبادت کی، قیمت لگے تو 2 پیالے کے اندر تیری محنت ختم ہو جائے، یہ میرا فضل ہے کہ اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہوں، حساب بھی نہیں کرتا ان سے، میں حساب کروں تو کون مجھے حساب دے سکتا ہے، کون حساب دے سکتا ہے۔ ہر رشید نے ایک بزرگ سے پوچھے کہ سے بات کی نصیحت کر، انہوں نے کہا اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے، اگر تجھے پانی نہ ملے تو پانی کے لیے کتنی سلطنت دے گا، آدھی سلطنت دے دوں گا،
مرنے سے بہتر آدھی سلطنت دے دوں. انہوں نے کہا اگر آ جا نکلے نا. انہوں نے کہا آدھی سلطنت. کہا ایک پیالہ لینے اور نکالنے کی قیمت ہے, اس پر تو ناز کرتا ہے کہ میں سلطنت کا مالک ہوں. کس بات پر آدمی ناز کر سکتا ہے؟ اس لیے بندے کو بندہ اس لیے کہا, عبد ہمیں کہا, عباد الرحمان تم غلام ہو, تم بندے ہو, تمہارا بال بال خدا کا غلام ہے, تم کس بات پر ناز کر سکتے ہو؟ تو اس لیے ذکر کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب نفس و شیطان انسان گمراہ کرے تو مولا کو یاد کر لے. نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ کرا, آپ کو نہیں کرنا. تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جناب انکار کر رہا ہے, تو میرا رب ہے کہ میں تیری مانوں. تو قاضی نے بلا لیا, پوچھا کہ بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میرا نفس کہتا تھا گناہ کر, تو میں نفس کو کہہ رہا تھا تو میرا رب ہے جو میں تیری مانوں. اپنے نفس کو کہہ, میں تو میرا رب ہے میں تیری مانوں. تو مجھے پالتا ہے, جو مجھے پالتا ہے میں اس کی مانوں گا, تیری کیوں مانوں؟ اور تیسرا ذکر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو تاکہ ہم جو بھی کام کرے وہ پورے کا پورا ذکر میں شمار ہو. حدیث میں آتا ہے انسان کھانا کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, اور کھانا کھانے کے بعد پھر الحمدللہ کہتا ہے اور دعا پڑھتا ہے, فرمایا اس کا پورا کھانا ذکر میں شمار ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم کو یاد کرتا رہا. حالانکہ آپ تو روٹی کھا رہے تھے, آپ دعوت کھا رہے تھے, قورمہ بریانی, اور وہاں لکھا جا رہا تھا آپ دعا پڑھ کر سوئے, دعا پڑھ کر اٹھے, آپ ہر رات سوتے رہے, نام اعمال میں لکھا آ گیا ساری رات اس طرح عبادت کی ہے. یہ رسول اللہ نے دعائیں ویسے تھوڑی دے دی, یعنی اس امت کے لیے اتنا بڑا اکاؤنٹ کھول دیا اللہ کے رسول نے. رحمت العالمین کی ایسی چھان ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے کہ میری امت جس وقت اپنے دنیا کے کاموں میں مولا سے غافل ہوگی, اول آخر میں اگر مولا کو یاد کر لی کہ تو بیچ کا تھا بھی مولا اپنے کھاتے میں ڈال دی. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے ہمیں؟ ہے کوئی ایسا, کوئی دنیا میں ایسا کوئی سیٹھ ہے, کوئی ایسا مالدار ایسی قومت ہے کہ آپ جائیں اور حاضری لگا دے تھوڑی سی, اور بعد میں شام کو آ کر حاضری لگا دے, بیچ کا ٹائم بھی آپ کا وہ شمار کرنے کھاتے میں ہے؟ لیکن مولا کی ذات ہے تو ارحم الراحمین ہے, کیونکہ دینے والا ارحم الراحمین ہے, بانٹنے والا رحمت العالمین ہے. دینے والا ارحم الراحمین, بانٹنے والا رحمت العالمین. یہ دیکھیے کیسی شان رحمت ہے. پیغمبر فرما دیا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا ملے گا. گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھ کر, بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ کر نکلتا ہے, سارے دن گھوم کر شام کو آتا ہے, بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے, سلام کرتا ہے, آپ کا سارا گھومنا پھرنا مولا کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. اب بتائیے یہ ذکر کا تیسرا طریقہ ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو, یہ تو ہمیں مفت میں ملنے والی چیزیں, ہم یہ بھی نہ کر سکے تو پھر بتائیے. ہر چیز ہمیں یاد ہے, انگریزی کے بڑے بڑے فارمولے یاد ہیں, بڑی بڑی خبریں یاد ہیں, پیغمبر سلام کی الفاظ مبارک تھوڑے چھوٹے ہمیں یاد نہیں. اور یہ پیغمبر سلام کے الفاظ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا جب الفاظ کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے وہ یقینی قبول ہوتا ہے, کیونکہ الفاظ محبوب کے ہیں اور قبول کرنے والا محب ہے. وہ اللہ کے محبوب ہے پیغمبر سلام, تو محبوب کی بات کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہتے جتنے بھی اذکار ہیں وہ بندے کی نالائقی کی وجہ سے رد ہو سکتے ہیں, لیکن درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا, کیونکہ یہ محبوب نے محبوب کے لیے بھیجا ہے. یہ کبھی رد نہیں ہوگا. سن لو کان کھول کر, درود کبھی رد نہیں ہوتا, چاہے فاسق فاجر کرے, چاہے برا آدمی کرے, نیک کرے, غفلت سے کرے, یہاں تک کہ دل بھی غافل ہے, اب درود پڑھنے دل غافل ہے, پھر بھی قبول ہو رہا ہے, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مضمون ہے اپنے محبوب کے لیے, یہ قبول ہے. یاد رکھو میری بات کہ محمد تھانوی رحمہ اللہ لکھا کہ ہر ذکر رد ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے, اس کے حناجر سے اوپر نہیں جاتی, کہ گلے سے اوپر نہیں جاتی تلاوت. ذکر کرتا ہے اللہ کو, بس نماز پڑھتا ہے منہ پر لپیٹ کے مار دی جاتی ہے. لیکن درود شریف کبھی رد نہیں ہوگا, کیونکہ یہ محبوب کا مسئلہ ہے. یہاں پر محبوب کا مسئلہ ہے. اور ایک عجیب بات ہے, یہی دلیل قیام کے حق بیان کی ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس بات پر
کہ درود شریف پڑھ کر آپ رسول اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، آپ کا کوئی دخل نہیں اس میں، کیونکہ اگر آپ کا دخل ہوتا تو کبھی قبول ہوتی کبھی قبول نہ ہوتی۔ جس طرح نماز میں آپ کا دخل ہے، کبھی قبول ہے کبھی قبول نہیں، روزے میں دخل ہے قبول ہے قبول نہیں، حج میں دخل ہے قبول ہے قبول نہیں، درود جب یقینی قبول ہے آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، یہ یقینی قبول ہونا دلیل ہے، رسول اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ آپ کو صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تم پر خدا رحمت کرے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی بھیج دیا ضرور آپ پر تو پھر کوئی ضرورت ہے کسی اور کی؟ بولو بھائی، کسی اور کی ضرورت ہے؟ روزے تو بندے رکھتے ہیں، نمازیں تو بندے پڑھتے ہیں، حج عمرے بندے کرتے ہیں، زکات کا بندے دیتے ہیں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب آپ جب درود پڑھتے ہو تو تم کوئی احسان نہیں کرتے، چاہے کتنا پڑھ دو، اس لیے کہ اگر تمہاری طرف سے یہ ہوتا تو کبھی قبول کرتے کبھی نہ کرتے، لیکن جب ہر وقت قبول ہے، معلوم کہ یہ اوپر سے اوپر ہی کا مسئلہ ہے، ہم بیچ میں ویسی ہاتھ لگا کر ہمیں مزے مل رہے ہیں، جیسے کوئی چیز جا رہی ہو اور آپ ویسے ہاتھ لگا دیں، آپ ایسے ہاتھ لگا دیں جیسے جنازہ اٹھایا ہوا آگے پیچھے تو بیچ میں تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے، اسی پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے، حالانکہ آپ نے وزن نہیں اٹھایا، وہ جنازہ تکلیف وزن ہاتھ لگایا ہے۔ یہ تو محبوب نے محبوب پر رحمت بھیج رہا ہے، ہمیں بیچ میں اس لیے ایڈ کر دیا تاکہ ہم بھی مستحق رحمت ہو جائے، ورنہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اگر دخل ہوتا تو ہمیشہ قبول نہ ہوتا، ہمیشہ قبول ہونا دلیل ہے کہ محبوب کا محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے، ہم بندوں کو بیچ میں ڈالا ہے نوازنے کے لیے۔ ہماری کتنی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے۔ اس لیے ذکر کا تیسرا جو طریقہ ہے کہ اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا، بچوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی کرو، بلکہ میرے مرشد نے فرمایا، سن لو بڑی کام کی بات، آج اس زمانے میں اور آپ سب اس میں مبتلا ہے، صاحب اولاد لوگ، ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں، اخلاق خراب ہو رہے ہیں، یہ جب سے یہ موبائل آیا ہے نہ بچے بچے ہوئے نہ بچیاں بچی ہوئی۔ میرے مرشد نے فرمایا بیت الخلاء کی دعا کا جو اہتمام کرتا ہے اور بچوں کو کراتا ہے، انشاءاللہ ان کے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان، حدیث میں آتا ہے جب کوئی دعا پڑھ کے نہیں جاتا تو شرمگاہوں کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے اور اس کے اوپر منتر پڑتا ہے بدکاری اور زنا کے لیے، تاکہ وہ اس سے بدکاریاں کرے، کہا کہ جب دعا پڑھ کر جاتا ہے پردہ لگا دیا جاتا ہے، باہر نکل کر دعا پڑھتا ہے، فرمایا اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، بڑی گر کی بات ہے، پلے باندھو، اہتمام کراؤ کہ بیٹا دعا پڑھ کر بیت اللہ میں جاؤ، دعا پڑھ کر نکلو تاکہ پردہ ہو جائے، کیونکہ شیاطین اور جنات سب سے زیادہ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، بازار ان کی منڈی ہے، عمل کی منڈی ان کی بازار ہے، اور رہنے کی جگہ ان کی تمام گندی جگہ وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے عامل لوگ تو کہتے ہیں جو اللہ والے عامل ہیں، ایک ہوتے ہیں دنیا دار، اللہ والے عامل، کہ جنات کا جو قصہ اس لیے بڑھ گیا کہ اٹیچ بات بن گئے، گھر کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، وہ اندر پھرتے رہتے ہیں۔ پہلے اٹیچ بات نہیں ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھا، اپنی جوانی تک دیکھا، الگ دور گھر کے کونے پر بنایا جاتا تھا تاکہ وہاں رہے، کمروں میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب کمرے میں ہے تو انہیں وہیں رہنا ہے، وہ کھڑکی کے راستے تھوڑی جائیں گے، جہاں سے آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہیں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو، میں تو کئی دفعہ تجربہ کیا کہ مثلاً اٹیچ بات پر ایسل کرسی پڑ دی تو ساری رات کھڑک 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 ہوتی رہتی، کھڑک کھڑک، نکلنا ہے ان کو جانا ہے نا، تو آپ نے تو بند کیا راستے کو، وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر جنات کھانے نا گھروں کے اندر، بولو جنات آنے۔ میں تو خود ایک دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بچہ میرے سرانے کھڑا ہے اور میری کتاب، میری ایک دو کتابیں بھی لے گئے، آج تک واپس نہیں کی۔ ایک بچہ جو ہے وہ میرے سرانے کھڑا ہے اور وہ میری کتاب چھیڑ رہا ہے، تو بچے گھروں میں آ ہی جاتے ہیں چھوٹے، تو میرے ذہن میں ہے، میری ایسی آنکھ کھولی، میں نے کہا یہ بچہ جو ہے وہ کوئی بھتیجا بانجا ہوگا۔ میں نے ٹائم دیکھا رات کے 3 بج رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا، میں نے زور سے ایسے تھپڑ مارا، وہ چارپائی کے نیچے ہوا اور بیت الخلاء سے آئے۔ تو یہ جو اخلاق خراب ہوتے ہیں ان میں اس کا دخل ہے، منتر وہاں پڑا جاتا ہے ان پر،
ہمارے بچوں ہم پر منتر وہاں پڑا جاتا ہے شرمگاہ پر، حدیث میں آتا ہے ان الحشوش موتدا. ہمیں حضرت مفتی ولی صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ واقعہ سنا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ جب دیوبند پڑھنے گئے تو حضرت دعا بھول گئے، جب اندر گئے تو جب نہا رہے تھے تو حضرت نے ایسی نظر پڑی تو ایک سر لٹک رہا تھا، اوپر سر لٹک رہا تھا. وہ دیکھ بھی رہا تھا لیکن تھا سر اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب ہمارے جیسے ہوتے تو وہاں سے ننگے لا کے نکل کر بھاگتے، اور تو بنوری تھے حالانکہ طالب علم تھے. تو حضرت کو اور یاد آیا ہو میں نے تو یاد دعا نہیں پڑی تھی. تو حضرت نے دل میں دعا پڑی اور اچھل کر اس کو زور سے تھپڑ مارنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر غائب ہو گیا. حضرت مفتی صاحب نے واقعہ ہمیں اسی حدیث کی طرح سنایا کہ ان الحشوش مختضرا، کہ بیت الخلاؤں کے اندر جنات ہوتے، دعاؤں کا اہتمام کرو. تو اب یہ دیکھیے کہ ذکر کا بھی ثواب مل رہا ہے اور اخلاق کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر دعا کرتے ہیں. دعا کے بعد ساتھی کو اذان دے دیں، پھر انشاءاللہ نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ذکر سے پہلے نیت کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے.